تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی قدرت اور منشا سے جیسا چاہا اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ دوستو، جسے وہ عزت دے اسے ذلت دینے والا کوئی نہیں، اور جنہیں ذلت میں وہ مبتلا کرے انہیں عزتوں کے تاج عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب اس کے طلبگار ہیں، وہ کسی کا طلبگار نہیں۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام ہو نبی رحمت شفیع امت، انیس بے کساں چار ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نو شع بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا وجود مسعود کائنات کی پیدائش کا سبب بنا۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کو سیکھنے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم یا جب کوئی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں، مجتمع قوم فی بیوت من اللہ تعالی، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو، اور جمع ہونے کا مقصد کیا ہو؟ یتدارسونہ بینہم، ان کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہو کہ وہ سیکھنے کے لیے آئیں۔ کیا کرنے کے لیے آئیں؟ سب نے زور سے کہنا ہے، کیا کرنے؟ اب ظاہر قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سارے کے سارے قرآن سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور آپ دیکھیے آپ کے لیے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے لیے یہ ارشاد صدیوں قبل پہلے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو، اور جمع ہونے کا مقصد یتدارسونہ بینہم، دین سیکھنا سکھانا ہو، تو پھر ملائکہ اللہ کے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سیکھنا اور سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وہ احباب، وہ حضرات جو ابھی تک اس کی ضرورت اور اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے، اور بارہا اعلان کرنے کے بعد بھی وہ قرآن نہیں سیکھ رہے، تو یاد رکھیے گا دوستو کہ آج جو حال ہمارا ہو چکا، جو معاشی حالات پاکستان کے ہو گئے، اور جو ایک کوہرام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر آیا، کہاں آیا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ترکی میں ہمارے رہنے والے مسلمان بہن بھائی کس قدر زلزلے کی زد میں آئے۔ تو بھائیوں، یہ سارے کے سارے جو دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ دین سے دوری کے سبب سے ہیں۔ دیکھیے، جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو عذاب نہیں آتے، اور جب اللہ کی ناراضگیاں برس رہی ہوں تو پھر عذاب آتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اور آپ اس معاشی بدحالی کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج قرآن کے اوپر مٹی اور ریت کی تہ جمی ہوئی ہے۔ کہ یہ قرآن، ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور اگر اس قرآن نے میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے لی تو نہ جانے کیا حال میرا اور آپ کا ہوگا۔ لہٰذا قرآن کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی تھی، اس سے قبل ہم نے کچھ ابتدائی باتیں کی، پھر سورہ فاتحہ کو ہم نے الرحمن الرحیم تک پچھلے درس کے اندر سماعت کیا۔ درس کی سپیڈ بڑی سلو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی مثالیں دینا، سمجھانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے مثالیں دے کر کے سمجھانا، واقعات سے سمجھانا، یہ ضروری ہے تاکہ وہ چیز، وہ بات ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ تو اس لیے اسپیڈ سلو ہے، مگر یہ کہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا،
اور یہ تو کوئی سپیڈ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ حضور سے پڑھی. کتنے سال بھائی؟ 12 سال میں. اور پھر جب سورہ بقرہ کو سمجھ لیا تو پھر خوشی کے اندر آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا. تو کتنے سال میں سمجھی؟ 12 سال کے اندر. اللہ سمجھانے والے امام الانبیاء ہوں. دین کا ذوق ملا نا، قرآن کا ذوق ملا، وہ اولاد کے اندر بھی آیا. اور یہ آتا کیسے ہے؟ یہ آتا ایسے ہے کہ جب گھر کے اندر قرآن، یقیناً حضرت عمر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھ کر کے جاتے ہوں گے اور اس قرآن کو اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہوں گے تو پھر اولاد کو بھی قرآن کی لذت اور مٹھاس ملتی ہوگی. پھر ان کو پتا، عبداللہ ابن عمر کو پتا چلا ہوگا نا کہ کیا قرآن ہے. تو تبھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی 9 سال یا 8 سال کے اندر سورہ بقرہ کو سمجھا. تو آج یہ قرآن کی روشنی میرے اور آپ سے بہت دور جا چکی ہے اور ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. تو لہٰذا ہم قرآن کے قریب آئیں. اگر ہم اپنے لیے عافیت کے طلبگار ہیں، آج اس ماحول کے اندر اگر میں اور آپ اپنے لیے عافیت چاہتے ہیں تو عافیت یہی ہے کہ قرآن کے قریب آ جائیں، کیونکہ یہی قرآن ہے کہ جب بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کی گواہی دے گا اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور کہے گا کہ مولا اس کو عزت کے تاج پہنا دے، تو رب العالمین فرمائے گا کیوں؟ تو یہ قرآن کہے گا مولا یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا. اور پھر یہ وقت بھی آئے گا ایک حافظ قرآن پر، ایک پڑھنے والے پر، کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا آج ہم تجھے موقع دیتے ہیں، تو ویسے ہی آج بھی قرآن پڑھ، جہاں تیرا آخری لفظ ہوگا وہی تیری منزل ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ یہ قرآن آج بھی تیار ہے اپنی روشنی دینے کے لیے. یہ قرآن آج بھی تیار ہے ہمیں مشکلوں سے نکالنے کے لیے. یہ قرآن آج بھی تیار ہے میری اور آپ کی مشکلاتوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن تیار نہیں ہے تو میں اور آپ نہیں ہیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. کتنی مرتبہ اعلان ہوا ہوگا، کتنے لوگ آتے اگر لوگ واقعی اس کو ضرورت سمجھتے اپنے لیے. حالانکہ آپ کو کہیں ہمارے بزرگان دین پیسہ لگا کر، وقت لگا کر اتنے دور سالہ سال کی تعلیمات حاصل کر کے پھر قرآن کا علم سیکھا انہوں نے، اور آپ کو تو کہیں جانا نہیں پڑ رہا. آپ کو اپنے گھر سے نکل کر محلے کی مسجد میں آنا ہے. آپ کو قرآن سیکھنے کا پورا اہتمام آپ کو یہاں پر کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی اگر ہم قرآن کے نور سے محروم ہیں تو اس میں بھائی کسی کا قصور نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو خرابیاں ہو رہی ہیں معاشرے میں، کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان جب سے آیا تب سے ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا بھائی یہ فلانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں جمعہ پڑھا رہا تھا، جماعت کھڑی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے. میں نے کہا دیکھو ابھی مسجد کے دروازے بھی کھلے ہیں اور بیان بھی کم و بیش 40 منٹ کا ہو چکا، لیکن مسجد میں پھر بھی لوگ نہیں آ رہے. یہ بھی عمران خان کا قصور ہے؟ تو کوئی قصور تو اپنے کھاتے میں بھی ڈالے نا. تو لہٰذا میرا اور آپ کا قصور ہے کہ میں اور آپ قرآن سے دور ہیں. یہ قرآن کی روشنی آج بھی قرآن کے اندر وہ نور ہے، وہ طاقت ہے، وہ روشنی ہے. اگر امت اس قرآن کا سرما اپنی آنکھوں کے اندر لگا لے، دنیا کے اندھیرے میرا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن ضرورت ہے نا اس کی کہ ہم قرآن کے قریب جائیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اسپیشلی ہمارے بابر بھائی، ان کے پورے نوجوان بچے ماشاءاللہ، اللہ ان کو مزید قرآن سے محبت کا ذوق نصیب فرمائے. بڑی کوششیں کر رہے ہیں، بڑے مشورے کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے ہر معاملے کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے. قرآن سمجھنے کے لیے یہ پورا گلدستہ تیار کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی ٹیم کو صلاح سلامتی نصیب فرمائے. اور بالخصوص ان کے ساتھ جو تعاون کرنے والے ہیں بھائی، ان کے بغیر تو کام نہیں چلتا نا. تو اسپیشلی جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ذرا زور سے کہیے نا آمین. ان کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے. سورہ فاتحہ ہم نے شروع کری. اللہ وہ سورت کہ جس کو ام الشفا کہا گیا، جس کو ام الکتاب کہا گیا، وہ سورت کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے. اچھا آپ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ دن میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھتے ہیں،
اور ان 5 مرتبہ نمازوں میں امام صاحب ہر رکعت کے اندر کیا پڑھتے ہیں پہلے؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ پیچھے جاتے ہیں نوافل پڑھنے کے لیے، تو جیسے ہی آپ نیت مانتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور 4 رکعت والی ہے تو چاروں رکعت میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن کا اعجاز بتاؤں میں آپ کو، دیکھیے آپ ایک کہانی اگر کوئی پڑھے نا، کوئی کہانی پڑھیں آپ، اس کہانی کو 1 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے پورا، پھر آپ اسی کو دوسری مرتبہ پڑھیں، تو چلیے دوسری مرتبہ بھی طبیعت راضی ہو جائے گی، چلو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سے کہا تھا یار تیسری مرتبہ پھر پڑھ لو، وہ بولے گا یار بس ہو گیا نا، اکتا جائے گا بندہ، ہوگا نہیں ہوگا ایسا؟ آپ لوگ کھانا کھا کے آئے ماشاءاللہ سے، کیا ہوگا؟ وہ اکتا جائے گا، یقیناً وہ بیزار ہو جائے گا، وہ 1 مرتبہ پڑھے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا، یا تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد 4تھی مرتبہ نہیں پڑھے گا، بولے گا یار بس کافی ہے۔ اللہ قرآن کا اعجاز دیکھیے، سورہ فاتحہ کو سالہ سال امام صاحب ہر مرتبہ ہر رکعت میں پہلی مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، اور آپ بھی ہر رکعت میں پہلی یہی سورت پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب بھی پڑھتے ہیں ایک نئی چاشنی اور ایک نئی مٹھاس پاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا اعجاز ہے قرآن کا۔ کہتے ہیں نا قرآن کا اعجاز کیا ہے، قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کا معجزہ یہ ہے، یہ بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ ایک کہانی 1 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، پھر نہیں، لیکن قرآن کا اعجاز یہ کہ جتنی مرتبہ پڑھی جائے اتنی مرتبہ ایک نئی مٹھاس دیتا ہے، اتنی مرتبہ ایک نئی لذت دیتا ہے، ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ تو وہ سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی جس کا پہلا لفظ یہ تھا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی بات کر دی، اپنی الوہیت کی بات کر دی، اپنی قدرت کی بات کر دی، اپنی قدرت کاملہ کا بیان کر دیا، اور فرما دیا کہ دیکھو الحمدو کا مطلب ہے تمام خوبیاں، کیا بھائی؟ تمام خوبیاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آپ جو چیز بھی دیکھتے ہو، جو کمال بھی دیکھتے ہو، جو عروج بھی دیکھتے ہو، جو بلندی بھی دیکھتے ہو، وہ کمال اس ذات کا نہیں ہوتا، وہ کمال کس کا ہوتا ہے؟ کیونکہ تمام خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو چیز بھی تمہارے سامنے آئے گی، جو شکل بھی تمہارے سامنے آئے گی، تو کمال اس کا نہیں ہے، تمام خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اس رب العالمین کے لیے ہیں، کہ جس نے اس شے کے اندر وہ کمال عطا کیا، اس شے کے اندر وہ خوبی، للہ اللہ کے لیے ہیں تمام خوبیاں۔ تو جو بھی کمال اللہ نے دنیا کے اندر جو بھی کسی کو دیا ہے وہ کمال اس کا نہیں ہے، در حقیقت وہ خوبی، وہ تعریف کے لائق وہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے وہ کمال اس کو عطا کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ بت پرست لوگ جو آج بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ ہر شے رب کی تعریف بیان کر رہی ہے، ہر شے رب کی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ ایک پھول کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اس پھول کی گولائی کی طرف دیکھیں، اس پھول کی روشنی کی طرف دیکھیں، اس پھول کی خوشبو کی طرف دیکھیں، اللہ اکبر، آپ جیسے ہی دیکھیں گے اور آپ دل سے دیکھیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو در حقیقت کمال اس پھول کا نہیں ہوگا، کمال اس پھول کے بنانے والے رب کا ہوگا۔ فرمایا لہذا دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ کر اس کے اندر محو نہ ہو جانا، غرق نہ ہو جانا اس کی تعریف، اس کی خوبی کو دیکھ کر کے، در حقیقت اس خوبی اس کے اندر نہیں ہے، اس شے کے اندر نہیں ہے، خوبی تو اس رب کی ہے کہ جس نے یہ خوبی اس کے اندر پیدا کی ہے۔ تو بندہ جب اس نظریے سے سوچتا ہے تو اس کو ہر شے کے اندر رب کی تعریف اور رب کی ذات نظر آنے لگ جاتی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے درختوں کو دیکھتا ہے تو کون نظر آتا ہے؟ رب کی صفت قیام نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا کمال، اس کو رب العزت کی خوبی نظر آتی ہے۔ اور فرمایا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ پالنے والا۔ کسی چیز
کو اس کی صلاحیت کے مطابق آہستہ 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 کمال تک پہنچانا تربیت کہلاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی حمد کی پہلے الحمدللہ کے اندر اپنی حمد بیان کی کہ تمام خوبی اللہ کے لیے، اور فوراً سے اس نے رب تربیت والی بات کر دی تاکہ حمد کرنے والے کو یاد آ جائے یہ بات، اس بات کا اظہار اس پر ہو جائے، حمد کرنے والا جو اس پر اس بات کا اظہار ہو جائے کہ دیکھیے جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی تو حقیقت میں حمد کے لائق ہے. کہ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، یعنی میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے کتنے کمزور تھے، کتنا ضعف تھا آپ کے اور میرے اندر. آج اگر ہم توانا ہیں، آج ہمارے اندر طاقت ہے، تو یہ ہمیں ضعف سے لے کر توانائی تک پہنچانے والا کون ہے؟ تو دیکھیں اللہ نے کتنے پیارے انداز ہے، پہلے اپنی تعریف بیان کی اور پھر فوراً سے یاد دلا دیا رب العالمین. ذرا یاد رکھنا، تم نے اگر یہ بات کہی، میری تعریف کری، تو ایسا ہی نہیں کہ رب، میں رب ہوں، تمہیں کمزوری سے طاقت تک لے جانے والا ہوں، تمہیں جہالت سے علم تک لے جانے والا ہوں، تمہیں نیچے سے اوپر تک لے جانے والا ہوں، تمہیں زوال تک سے عروج تک لے جانے والا ہوں. تو فرمایا یہ جو تم نے تعریف کی الحمدللہ، تم نے میری تعریف کی، تو دیکھو رب ہوں میں، اور رب بھی کس کا ہوں؟ العالمین. فرمایا کس کا رب ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے اللہ. یہ عالمین جو ہے نا عالم سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نشانی. کیا ہے بھائیوں؟ نشانی. کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے. دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ ہر چیز اپنے پتہ کرنے والے کا، اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے. اور آپ دیکھیے کیونکہ وہ عالمین ہے تو ہم اس عالم کی جتنی چیزیں دیکھیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ کا پتہ دیتی ہیں. اور چونکہ عالمین کا رب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ کسی خاص قوم کا رب نہیں ہے. عالمین ہے نا، عالمین، عالم کے اندر سب کچھ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کا رب ہے، ہندوؤں کا رب نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا رب نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے. کسی خاص قوم یا نسل کا رب نہیں ہے. اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے سے جڑا ہوا. سمجھ رہے میری بات؟ اس کی ربوبیت کا جو تعلق ہے وہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے. پہلی آیت سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اس آیت کے اندر مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اے میرے بندے کتنا ہی عروج تجھ کو مل جائے، کتنا ہی کمال تجھے مل جائے، الحمدللہ تعریف تیری نہیں ہے، تعریف تیرے رب کی ہے. سمجھے اس آیت کو؟ سمجھے بھائیوں؟ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنی حمد کو بیان کر کے مجھے اور آپ کو رب ہونے کو باور کروا دیا کہ دیکھو میں ہی رب ہوں. اگر تم نے تعریف کی تو ایسا ہی نہیں کی، میں رب ہوں اور عالمین کا رب ہوں. اور پھر یہ اپنی حمد کرنے کے بعد، تعریف اور خوبی بیان کرنے کے بعد فوراً سے اس نے اپنی رحمت کا پھر تذکرہ کیا اور کہنے لگا الرحمن الرحیم. کیا بھائی؟ الرحمن الرحیم. بہت خوب علماء نے اس کی جو ہے نا اس کی تشریح بیان کیا الرحمن الرحیم کی. فرمایا الرحمن جو ہے نا یہ رب کی جو صفت ہے، صفت رحمان. علماء کرام فرماتے ہیں پہلی بات تو اس کے تعلق کو بیان کیا کہ رب العالمین سے الرحمن الرحیم کا تعلق کیا ہے. تو فرمایا اس کا تعلق الرحمن الرحیم سے یہ ہے کہ ایک احتمال تھا جب رب العالمین نے یہ فرمایا نا کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. کیا ہوں؟ تو اس میں ایک احتمال تھا. وہ احتمال کیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اس کا پالنا جو ہے وہ مجبوری کے طور پر پالنے والا ہو. ایک احتمال تھا کہ بھئی وہ اس نے کہا کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، ہو سکتا ہے. ایک احتمال تھا، ایک شائبہ تھا اس کے اندر کہ شاید اس کا پالنا مجبوراً ہو، کہ جیسے کہ بادشاہ اپنی رعایا کو پالتا ہے نا، بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کو پالتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر ان کو نہیں پالا تو کام کیسے ہوں گے. سمجھ رہے میری بات؟ تو بادشاہ کا اپنی رعایا کو پالنا مجبوراً ہوتا ہے. تو بعض اوقات پالنا مجبوراً بھی ہوتا ہے. تو جب رب نے کہا نا میں رب العالمین ہوں، تو اس میں ایک شائبہ تھا
کہ شاید اس کا پالنا مجبوراً ہو. اللہ اکبر. تو علماء نے فرمایا اللہ رب العزت نے الرحمن الرحیم کہہ کے رحمت کی برکھا برسا دی اور فرمایا سنو میرا پالنا مجبوراً نہیں ہے، میرا پالنا رحمت سے ہے. میرا پالنا الرحمن الرحیم ہوں، میرا پالنا رب کی رحمت سے ہے. مجبور تھوڑی ہے وہ، اس پر پالنا لازم تھوڑی ہے، لیکن اگر وہ پال رہا ہے تو بھی الرحمن الرحیم فرمایا وہ اس رب العالمین کی رحمت ہے، وہ محض رحمت سے پال رہا ہے آپ کو اور مجھ کو. دیکھیے بعض اوقات پالنا قہر سے بھی ہوتا ہے، قہر سے. جیسے کہ حکومت مجرموں کو پالتی ہے جیلوں کے اندر. یہ جتنے لوگ ڈاکو پکڑے جاتے ہیں نا اور جب جیل میں چلے جاتے ہیں، کون پالتا ہے اس کو؟ حکومت پالتی ہے نا. تو یہ پالنا رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، قہر کے ساتھ ہوتا ہے؟ یقیناً قہر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کو ناراض پر ناراض کرتے ہیں. اذانوں کی آوازیں آتی ہیں پھر بھی ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. بار بار حی علی الفلاح کہہ کے کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے. لوگ کامیابی کے متلاشی ہیں، اس کی گھر سے ہر گھر سے آوازیں بلند ہوتی ہیں آؤ تمہیں کامیابی چاہیے. کوئی کامیابی کی طرف نہیں آتا، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی. مگر پھر بھی دیکھیے اس کا پالنا قہر سے نہیں ہے، اس رب کا پالنا رحمت سے ہے. وہ رحمت سے پال رہا ہے آپ کو مجھ کو. اور یہ الرحمن الرحیم کے اندر جو علماء نے فرق بیان کیا، فرمایا رحمان کے معنی ہے اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو. کیسی رحمتیں جو بندوں سے؟ رحمان سے مراد وہ رحمتیں ہیں جو بندوں سے حاصل، اور رحیم سے مراد وہ رحمتیں ہیں جو بندوں کے ذریعے سے حاصل ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن براہ راست ہے، وہ براہ راست پالنے والا، براہ راست رحمتیں فرمانے والا ہے. تو لہٰذا الرحمن علماء نے فرمایا رحمان کے معنی ہے اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جو بندوں سے حاصل نہ ہو، اور رحیم اس قسم کی رحمتیں جو بندوں سے حاصل ہوں. رحمان براہ راست اور رحمت اور رحیم بندوں کے ذریعے سے. آپ دیکھیے اکثر جاندار ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ پاتے ہیں نا. آپ اور میں ماں باپ کے ذریعے سے تو پرورش پاتے ہیں، اور علمی طور پر ہم اساتذہ کے ذریعے سے تربیت پا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہے اس کی رحمت براہ راست، ایک ہے اس کی رحمت کسی کے ذریعے سے. تو یہ جتنے وہ تعلقات ہیں نا جو ماں باپ کے ذریعے سے ہیں، جس کے لیے ہم کسی نہ کسی کے کیا ہیں بھائی محتاج ہیں. تو فرمایا دونوں رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. اگر اس نے کسی کے دل کے اندر آپ کی اور میری لیے ایک محبت پیدا کی ہے، اگر اس کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے تو اس محبت میں بھی رب کی رحیمیت شامل ہے. بھئی اگر ماں باپ پیدا کر کے ہم پر رحم نہیں کھاتے تو بتائیے پھر زمانے کے رحم و کرم پر ہوتے نا آپ اور میں، کون پالتا کون رحم کھاتا ہم پر؟ تو اگر اس نے ماں باپ کو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنایا، صرف ذریعہ ہی نہیں بنایا بلکہ ماں باپ کے سینے میں محبت کے سمندر کو بھی انڈیل دیا، تو اس میں بھی اس کی رحیمیت ہے نا بھائی. اگر وہ نہیں ڈالتا، ہم نے دیکھا کوا جب اپنے بچے کو پیدا کرتا ہے، اب یہ بچے کو نہیں پوچھتا بچہ کیسے پل رہا ہوتا ہے. اللہ، میں اور آپ ماں باپ کے ذریعے سے پلتے ہیں. اللہ نے ان کے سینے میں، ماں باپ کے سینے میں ہمارے لیے محبت کو رکھ دیا، تو اس ذریعے سے صفت رحیمیت کا ظہور ہے. لیکن وہ جو کوے کا جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کوا لا تعلق ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے پیدا کرنے کے بعد، تو پھر کیسے پھر اس کی پرورش ہوتی ہے؟ اللہ، مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی تفسیر نعیمی میں. آپ فرماتے ہیں اس بچے کی چونچ پر چھوٹے چھوٹے سے مچھر جمع ہونے لگ جاتے ہیں. جب وہ جمع ہونے لگ جاتے ہیں تو وہ بچہ ان مچھروں کو کھا لیتا ہے، وہ اس کی خوراک بن جاتی ہے اور یہ یوں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ رب کے رحمت کے تعلق کو دیکھ رہے ہیں تم سے اور میرے سے کیسا ہے. پھر بھی اس رب کی طرف اگر میں اور آپ نہ آئے، میں اور آپ اس رب کی رحمت کی طرف نہ آئے تو کتنی بڑی وہ کریم رب رات دن صبح سے لے کر شام تک آپ کو اور مجھ کو اسی طرح سے بہت ساری مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ تو ہم مصیبت سے خود
بچ جاتے ہیں نا، اپنی کوشش سے بچ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بعض اوقات ہم کسی مصیبت سے، کسی تکلیف سے از خود بچا لیتے ہیں خود کو، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن اگر پھر بھی بچ جاتے ہیں تو وہ اللہ کی وہ رحمت ہوتی ہے جو آپ پر برستی ہے، وہ بچا لیتا ہے. ہم نہیں کہتے کہ یار میں تو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تو گیا تھا. تو میں نے کہا بھائی تم نے خود کو تم بچا نہیں سکتے تھے، اب اگر بچایا اس کی رحمت نے بچایا، اس کی رحمت نے بچایا. تو الرحمن وہ رحمت کہ جس میں کسی اور کا تعلق نہ ہو، اور رحیم وہ رحمت جو کسی کے ذریعے سے ہو. تو بعض اوقات تکالیفیں، مسائل، مشکلات ہم پر آتی ہیں، ہم کسی ذریعے سے بچ جاتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ایسا نہیں ہوتا. ہر مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی. آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے سمندر کے پاس سے، ایسی گزر رہے تھے دریا کے پاس سے، آپ نے دیکھا ایک کچھوا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بھاگا، بچھو بلکہ وہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہے، مٹی پر چلتے چلتے سمندر کی طرف بھاگ رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس بچھو کی طرف پڑ گئی کہ یہ اتنی تیزی سے پانی کی طرف جا رہا ہے. ایک عجیب منظر دیکھا، جیسا ہی وہ پانی کی طرف گیا تو وہاں پر ایک کچھوا اس کا انتظار کر رہا تھا. تو اچانک سے منظر کیا دیکھا؟ کچھوے نے بچھو کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا. اب دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حیران ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اب دیکھنا تو پڑے گا یہ کچھوا اس کو لے کر کہاں تک جاتا ہے. فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہو لیا کہ یہ کہاں تک. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھوا اس کو دوسرے کنارے پر چھوڑ دیتا ہے. فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہوں تو کیا دیکھا؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ آگے چل کے ایک شخص پڑا ہوا ہے جس کے قریب زہریلا سانپ تیار ہے، اس کو اپنا زہر ڈالنے کے لیے، اس کو ڈسنے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو مصیبت پہنچانے کے لیے. وہاں پر وہ زہریلا سانپ ڈنگ کو، اپنے پنکھ کو کھڑا کر کے وہ وہاں پر کھڑا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ڈسے. فرماتے اسی اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ بچھو اس کے قریب آیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے اندر اپنے اپنے ڈنگ کو ڈالا. دونوں ایک دوسرے کے زہر سے وہیں پر مر گئے، لیکن اللہ نے اس بندے کو بچا لیا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کیا بات لکھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت دیکھو، اس کریم رب کا کرم دیکھو. آپ دیکھیے بہت ساری مصیبتیں ہیں جو ہماری ظاہری کوشش سے دفع ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب وہ صفت رحمانیت کا ظہور فرماتا ہے اور صفت رحیمیت کا ظہور فرماتا ہے نا، تو بہت ساری رحمتیں اللہ کی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا حق تعالی ہمیں اس طرح بچا لیتا ہے جیسے اس شخص کو بچایا کہ وہ بچھو چلا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس شخص کو بچانے کے لیے. دن اور رات اور صبح و شام کے اندر آپ دیکھیے، دن کے اندر تو آپ اور میں اپنے آپ کو مصیبت سے بچا لیتے ہیں، بچا سکتے ہیں نا، کیونکہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے حواس قائم ہیں. دن کے اندر آپ اور میں خود کو مصیبت سے بچا سکتے ہیں، مگر بتائیے رات کی تنہائی کے اندر کون آپ کو بچاتا؟ نہیں سمجھے آپ بھائی، کون بچاتا ہے آپ کو اور مجھے؟ رات میں آپ جب سو رہے ہوتے ہیں کوئی زہریلا کیڑا آپ پر حملہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ صفت رحمانیت کا بھی ظہور دیکھو، اس کی صفت رحیمیت کا بھی ظہور دیکھو. کبھی تو کسی کے ذریعے سے بچاتا ہے اور کبھی خود ایسے احوال بنا دیتا ہے، ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرح اس شخص کو جس کو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کو سانپ زہر ڈال سکتا تھا، مگر بچھو نے آ کر کے اس پر حملہ کیا اور دونوں کا زہر ایک دوسرے میں پیوست ہوا، دونوں وہیں مر گئے. مگر دونوں تو مرے، اللہ نے اس شخص کو جو بے ہوش ہوا وہ وہاں پر پڑا ہوا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا. اس کی صفت رحمانیت ہے، اس کی صفت رحیمیت کے جلوہ گری ہے دوستو، کہ وہ ہمیں دن اور رات کے اندر صبح و شام وہ ہمیں اپنے کرم سے بچاتا ہے. یہاں پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا. دیکھیے اعتراض کرنے والے اندھے ہوتے ہیں، المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے. اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا، فرمایا وہ رحمان اور رحیم ہیں تو پھر وہ تکلیف دہ چیزیں پیدا کیوں کرتا ہے؟ اب دیکھیے اعتراض کرنے والا بھی اعتراض خوب کرتا ہے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. جب وہ رحمان ہے،
جب وہ رحیم ہے تو اس نے پھر یہ تکلیف دی چیزیں پیدا کی کس لیے ہیں؟ آپ دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ ان تکلیف دہ چیزوں کو پیدا کرنے میں بھی اس رب کی رحمت کی جلوہ گری ہے. کیا ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمیں ظاہری احوال سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بعض اوقات وہی مصیبت ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بنی ہوئی ہوتی ہے. جو مصیبت، جو تکلیف دہ چیزیں، اعتراض یہی تھا نا کہ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو پھر تکلیف دہ چیزیں پیدا کیوں کی؟ میں نے کہا اسی لیے تکلیف دہ چیزیں پیدا کی کہ ان تکلیف دہ چیزوں کے پیدا کرنے میں بھی اس کی رحمت ہے. اگر وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کرتا، تکلیف کی بھٹی کے اندر نہیں جھونکتا، تو پھر اس کے اندر صبر کی طاقت کیسے آتی؟ اس کے اندر حوصلہ کیسے آتا؟ اللہ اکبر. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ دیکھیں زنگ دار لوہا ہو، زنگ دار لوہا، اس زنگ دار لوہے کو اگر بھٹی میں ڈال دیا جائے تو پھر نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ جب تک وہ زنگ دار لوہا بھٹی کی مشقت، بھٹی کے اندر خود کو لے کر کے نہیں جائے گا، اس وقت تک اس کا زنگ صاف نہیں ہوگا. اور اگر اسی طریقے سے صاف لوہے کو ہم اس بھٹی کے اندر ڈال دیں تو پھر وہ ایک زبردست پرزہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے بھائی؟ زنگ دار لوہے کو ڈالیں تو زنگ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر صاف لوہے کو ڈالیں تو ایک پرزہ بن جاتا ہے. ہم نے کہا اگر اس نے صفت رحمان اور رحیم ہونے کے بعد بھی تکلیفوں کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ اس وقت تک لوہے پر زنگ اترتا نہیں لوہے سے، جب تک وہ لوہا اس تکلیف کے اندر نہیں آتا، اس بھٹی کے اندر نہیں آتا. لوہے کے اوپر سے اگر زنگ کو صاف کرنا ہو تو لوہے پر مصیبت آنا رحمت ہے کہ جب تک وہ مصیبت آئے گی نہیں، اس کے اوپر سے زنگ اترے گا نہیں. تو اللہ والے اگر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ اکبر، یہ مصیبتیں جیسی آتی ہیں ہمیں گناہوں سے صاف کر دیتی ہیں. اور جو اللہ والے ہیں ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں کیا کرتی ہیں؟ ہم نے کہا ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں گناہوں سے صاف کرتی ہیں. اللہ والوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ ان کے مقام قرب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. ہاتھ انہی کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی قوت اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے. زبان انہی کی ہوتی ہے، اللہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں پورا رب العالمین خود کر دیتا ہے. سمجھنے الرحمن الرحیم فوراً سے اس نے ذکر فرمایا تاکہ لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں. اور پھر اگلی بات کہی مالک یوم الدین. کیا کہا بھائیوں؟ بھائی آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کچھ یا میں بس کہے جا رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ پتا چل رہا ہے میں کہے جا رہا ہوں اور آپ کے اوپر سے گزرے چلے جا رہا ہے تو پھر یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا نا. اتنی اچھی محفل سجتی ہے تو یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں. آپ اور میں جب اس تصور کے ساتھ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو کتنی رحمتوں کی برکھاں آپ پر اور مجھ پر برسے گی، کتنی رحمتیں برسیں گی. صرف 2 آیتوں کے اندر اس نے کیسا کمال اپنی رحمت کو بیان کر دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا آپ دیکھیے ان دونوں آیتوں کے اندر پہلی میں اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، دوسری میں اپنی رحمت کو بیان کر دیا. اچھا ممکن تھا کہ بندہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کے ایسا اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب جاتا کہ پھر اس کے اندر سے خوف کی جو چیزیں تھی وہ نکل جاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عیسائیوں کا عقیدہ اور کچھ آریوں کا عقیدہ ہم نے دیکھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے دنیا میں کیسے ہی گناہ کر لو کوئی سزا نہیں ملے گی. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی نا، وہ سولی ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گئی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اب جب ان کا یہ عقیدہ ہو گیا نا تو اب وہ گناہ پر جڑی ہو گئے. اب دیکھیے نا جب بندہ یہ کہے گا کہ بھائی وہ تو سولی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئی. اب بندہ اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ اور اتنا زیادہ اللہ کی رحمت میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا کہ خوف کی چیز اس کے اندر آئی نہیں. اب وہ گناہ پر جری ہو گیا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن کے اندر اللہ. دیکھیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ، دوسری طرف اس کی خوف اور امید. یہ دو چیزیں انسان کو باندھ کر کے چلتی ہیں کہ جب بندہ اس پر مصائب زیادہ ہو جائیں تو اس کی اللہ کی رحمت اس کے لیے ڈھارس بن جاتی ہے. لیکن جب وہ بندہ سارے کام کر رہا ہو تو پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے جس کو باندھ لیتا ہے کہ یار اللہ پکڑ نہ لے. یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں. تو اللہ رب العزت نے فوراً سے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں پہلے اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، اپنی تعریف بیان کی، اپنے رب ہونے کو بیان کیا. پھر دوسری آیت میں اپنی صفت رحمانیت اور رحیمیت بیان کی. تو کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے اندر رب کی جانب سے جو ہیبت ہے، جو خوف ہے، وہ پیدا نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے پھر ذکر کیا مالک یوم الدین. اب خوف والی بات کر دی ڈائریکٹ، الرحمن الرحیم کے بعد خوف والی بات کر دی تاکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بھائی جو چاہو کرو، کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ عیسی علیہ السلام کی سولی ہمارا کفارہ بن گئی. اور آریوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی گناہ کی معافی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گئے. بھائی فرماتے ہیں جو گناہ آپ نے کر لیا اس کی معافی نہیں ہے، اب اس کی آپ کو سزا ضرور ملے گی. یعنی ایک وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے رحمت پر ایسا بھروسہ کر لیا، ایسا بھروسہ کہ اس کو اس کے اندر سے خوف ہی نکل گیا. اور دوسرا وہ ہے کہ جو اتنا زیادہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا کہ رحمت پر سے بھروسہ اٹھ گیا. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دونوں کو ساتھ لے کر کے چلو، اللہ کی رحمت پر بھی بھروسہ رکھو، اس کی خوف بھی اپنے دل کے اندر پیدا رکھو. یہ دو چیزیں ہیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو کبھی اس کو گرنے نہیں دیتی. کبھی اس کی رحمت، جب بندہ مایوس ہوتا ہے تو اس کی رحمت سہارا بن جاتی ہے، اور کبھی بندہ رب کی رحمت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف بعض اوقات بڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ اس کے لیے ڈھارس بن جاتا ہے. تو فوراً سے الرحمن الرحیم اپنی خوبی کی بات کر کے، اپنی ربوبیت کی بات کر کے، اپنی الوہیت کی بات کر کے، صفت رحمانیت اور رحیمیت کا بیان کر کے اللہ رب العزت نے فوراً سے اب ہیبت والی بات کی اور کہا مالک یوم الدین. سنو، تمہارا رب آخرت کے دن کا مالک ہے. فرمایا اب رحمت کی میں نے بات کی تو اب کہیں ایسا نہیں ہو جائے تم بھی جو چاہو کرو، تم سمجھو آزاد ہو گئے، اب ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. رحمت کی بات جب کی تو رب نے فرمایا سنو مالک یوم الدین، جو چاہو کرنا ہے کر لو، یہاں پر عمل کا دن ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہیں دنیا کے اندر، یہاں پر عمل ہے، بدلہ نہیں. اور جہاں جائیں گے آخرت میں وہاں بدلہ ہے، عمل نہیں. نہیں سمجھے آپ؟ بھائی سمجھے؟ مالک یوم الدین کہہ کے اس نے ہمیں، ہمارے اندر ایک خوف کو پیدا کیا، اس کی ہیبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوئی. اس نے کہا دیکھو رحمان رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، سب کچھ کرنے والا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، جو چاہو تمہارے دل میں آئے کرو. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک میں ہی ہوں، آخرت کے دن کا مالک میں ہی ہوں. تمہیں میرے حضور حاضر ہونا ہے، تمہیں میرے حضور ہی سارے کاموں کے سارے اعمال کے بدلے دے. اب دیکھیں یوم الدین کہا گیا اس لیے کہ اس دن دنیا کے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی. میں نے اور آپ نے دنیا میں جو اچھے برے اعمال کیے اس کا بدلہ. تو لہٰذا دنیا کے اندر کہا جیسے چاہو تم اچھے کرو، عمل برے کرو، جیسے چاہو کرو. اللہ نے کہا کہ بھئی تمہاری مرضی ہے، مگر سنو مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن جب تم آؤ گے تو پھر تم نے میرے ہی سامنے ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. ایک طالب علم ہوتا ہے نا، ایک طالب علم وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے جب دورے طالب علمی ہوتا ہے نا تو دورے طالب علمی میں صرف پڑھنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ ابھی امتحانات ہو گئے سب بچوں کے، میٹرک والوں کے امتحانات ہو گئے؟ کیا ہوں گے میرے خیال سے شاید. تو آپ دیکھیے اس لمحے کے اندر کون کتنی محنت کر رہا ہے اس کی تحقیق کوئی کرتا ہے کبھی؟ آپ طالب علمی کے دور میں تھے تو آپ کی کسی نے تحقیق کی نہیں ہوگی کہ کتنی محنت کی اور کتنے نہیں کی. لیکن سنو جب نتیجہ آئے گا نا تو پھر تحقیق ہوگی کتنی محنت کی تھی اور کتنی نہیں کی. سمجھے میری بات؟ جو نتیجے کا دن ہوگا نا یہ ہے. ابھی کہتے ہیں جب دور طالب علمی ہوتا ہے کوئی محنت کی تحقیق نہیں کرتا. آپ کھیلو، پیپر ہو رہے ہو رات کو کھیلو، آپ کھیلو، گلی ڈنڈا کھیلو،
آپ بیٹ بال کھیلو کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن رزلٹ جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا، تو پھر کھلاڑیوں کو کھیلنے کا اجر ملے گا اور محنت کرنے والوں کو محنت پر ٹرافی ملے گی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے تمہارا رب۔ ابھی تمہیں چھوڑ رکھا ہے اس نے، جیسے چاہو گھومو پھرو۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، عبادتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، درس قرآن ہو رہا ہے اس میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس رب نے یہی کہا بھائی جو چاہے کرو، ابھی تمہاری کوئی تفتیش نہیں ہو رہی، لیکن سنو مالک یوم الدین، وہ دن ابھی آنے والا ہے، قریب ہی ہے، جس دن تم آؤ گے اس دن تمہاری ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک شخص ایک قبر کے پاس حاضری دے رہا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا، اچانک سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کیا لگ گئی بھائیوں؟ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ جیسے ہی لگی، اچانک سے کیا دیکھا اس نے؟ صاحب قبر اس کے خواب میں آ گیا، جس کی قبر پر بیٹھا ہوا فاتح وہ خواب میں آ گیا، اور خواب میں آ کر اس سے کہنے لگا، الفاظ سنے گا، اسے خواب میں آ کر کے کہا، بھائی سنو، آج تمہارے پاس عمل ہے، علم نہیں، آج ہمارے پاس علم ہے مگر عمل نہیں۔ یہ بات اس قبر والے نے شاید میرے اور آپ کے سنبھلنے کے لیے کہی تھی۔ بھائی ماہ رجب المرجب آ گیا، شعبان آ کے آ رہا ہے، رمضان آ کے آ رہا ہے، سنبھل جاؤ بھائی۔ پچھلے سال کچھ لوگ ہمارے ساتھ ماہ رجب میں تھے کہ نہیں تھے؟ ذرا زور ڈالو گے نا، ہمارے ساتھ ماہ رجب میں پچھلے سال کچھ لوگ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور اگلا سال پتہ نہیں کس نے دیکھا، ہم تو یہ کہہ کے چھوڑ جاتے نا اگلے سال سے کروں گا میں نے کہا میرے بھائی اگلی رات کا نہیں پتا، تو اگلے سال کا بول رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک رات گھر پر سوئے نا تو دوسری رات قبر میں سو رہے تھے، اور کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوسری رات میں نے قبر میں سونی ہوگی، لیکن قبر میں سونا پڑا، قبر میں آنا پڑا۔ قل ان الموت الذی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن نے کہا تھا کہ تم اس موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، محبوب ان سے کہو یہ اس موت سے ڈر کر کے بھاگ رہے ہیں، ان الموت الذی تفرون منہ، اس سے ڈر رہے ہیں، فإنہ ملاقیکم، تم جہاں جاؤ گے نا اس کے پنجے اتنے تیز ہیں کہ وہیں تمہیں پکڑے گی، بچ نہیں سکتا کوئی بھی۔ تو پھر آج عمل ہے نا، تو پھر عمل، کھیتی کا موسم ہے، بوائی کا موسم ہے، بوائی کے موسم میں جو بیج بوتا ہے کٹائی کے موسم میں وہ پھل کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ اور اگر بوائی کے موسم میں کوئی بیج بوئے نہ، ٹائم ضائع کر دے، تو کٹائی کے موسم میں کیا کاٹے گا؟ وہ منہ دکھے گا اور کیا کاٹے گا؟ تو میں کہتا ہوں بھائی بوائی کا موسم آ گیا رجب، کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ؟ بوائی کے موسم میں بیج بونا ہے، پھر کٹائی کے موسم میں کاٹیں گے انشاءاللہ، حضور کے پیچھے ہوں گے، اپنے پیر و مرشد کے پیچھے ہوں گے، اللہ اکبر، اور کٹائی کے موسم میں ہم بھی رحمتوں کے پھل کاٹ رہے ہوں گے۔ تو مالک یوم الدین کہہ کے اس نے اپنے روب کا، اپنی ہیبت کا اظہار کر دیا، دیکھو تم نے میرے پاس آنا ہے، پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے رحمت کی بات کی کہ ہم ساری خوبیاں اللہ کے لیے، اپنی ربوبیت کی بات کی، رحمت، رحمان اور رحیمیت کے اندر رحمت کی بات کی، پھر اس نے ہیبت کا اظہار کیا کہ مالک یوم الدین۔ اب وہ اس کی رحمت ہمیں اس طرف توجہ کر رہی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری، ایاک تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک ہم تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر دیکھیے کہ پہلے اللہ رب العزت نے انعامات کا بیان کیا، پھر ہمیں ڈرایا۔ اب مقصود یہ ہے کہ انسان یا تو احسان کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یا پھر ڈر کی وجہ سے اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتا ہے۔ تو اب رب العالمین نے عبادت کا صریح حکم ہمیں بیان کر دیا، اپنی رحمت کا بھی ذکر کر دیا، اپنی جو ہے صفت رحمانیت اور رحیمیت کا بھی ذکر کر دیا۔ اب اس بندے کو، اس شخص کو، اس فرد کو رب العالمین عبادت کی طرف اس کا توجہ دلا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اس میں رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم نے ایاک کے اندر پہلے اپنے رب کا ذکر کیا اور نعبد کے اندر پھر اپنا ذکر کیا، کیونکہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، تو جو قدیم ہے، جو بڑا ہے، اس کا ذکر پہلے آیا ایاک کے اندر، اور نعبد ہم بندے ہیں، ہم حادث ہیں،
ہم ختم ہو جانے والے ہیں تو ہمارا ذکر بعد میں آیا، ایاکا رب العالمین کا ذکر آیا، پھر کہاں ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا کہ دیکھیے کہ چونکہ ہمیں ہر عبادت کے اندر اپنے رب کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ عبادت کے اندر کس کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کو۔ اگر اس کی رضا پیش نظر ہوگی تو وہ عبادت واقعی عبادت کا حق ہم ادا کر سکیں گے۔ اگر اس عبادت کے اندر آپ دیکھیے نا، ایک اور اس کی تشریح علماء نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نے اس پوری آیتوں کے اندر حق تعالیٰ کے 5 نام ذکر ہوئے ہیں۔ کتنے نام؟ فرمایا پہلا اللہ، الحمدللہ میں آیا، دوسرا رب اسی آیت میں آیا، تیسرا فرمایا رحمان، پھر چوتھا فرمایا رحیم، اور پھر پانچواں فرمایا مالک۔ یہ 5 نام اللہ رب العزت کے اس آیت کریمہ میں آئے۔ تو فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کہا ایاک نعبد، کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب اللہ کہا تو گویا کہ ہماری توجہ دلائی کہ ہم اللہ ہیں، تمہارے رب ہیں۔ فرمایا پھر ہم نے تم کو پالا، ہم ہی تو رب ہیں، ہم نہیں تو تم کو پالا۔ فرمایا تم نے گناہ کیے، ہم نے ان گناہوں کو چھپایا، ہم رحیم ہیں، رحمان ہیں۔ اور پھر تم نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، ہم نے اس کو معاف کیا تو ہم رحیم ہیں۔ اور فرمایا سنو کہ جب تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر یاد رکھنا کہ مالکی، تم جو کچھ بھی کرو تم ہمارے قبضے میں ہو، جزا و سزا کا دن بھی آنے والا ہے، مالک ہم تمہارے مالک ہیں۔ لہذا فرمایا ہم مالک ہیں، بس اے بندے تو ہماری عبادت کا مستحق، تو ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب تجھے پالنے والا، جو رب تجھے رحمت فرمانے والا، تجھے معاف فرمانے والا ہے، تو وہی رب تو اس کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے لائق ہے نا، جو اللہ ہے، جو رب ہے پالنے والا ہے، جو رحمان ہے رحم کرنے والا ہے، جو رحیم ہے۔ فرمایا جو یہ ساری صفتیں جس کے اندر ہیں تو پھر وہی تو ہے جس کی عبادت کی جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر وہی تو اس کے لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس تعلق سے باتیں کافی ہیں اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے نشست کے اندر اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ لیکن یہ اب تک کی گفتگو آپ ذہن میں رکھیے کہ دیکھیے کتنی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کی 3 آیتوں کے اندر اپنی رب ہونے کو بیان کیا، اپنی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو بیان کیا، اور پھر اپنے مالک ہونے کو بیان کیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اگر یہ 3 آیتیں میں اور آپ اس پورے مہینے ان 3 آیتوں کو بغور اپنے دل کے اندر محفوظ رکھیں، آپ دیکھیے صرف مالک یوم الدین کو آپ اور میں ذہن میں رکھ لینا کہ بھائی تو جو چاہے کر، تو آئے گا ہمارے پاس ہی۔ مالک یوم الدین ہے، ہم مالک ہیں، مالک تو جو چاہے کر۔ تو پھر بندہ جب یہ آیت پڑھے گا مالک یوم الدین، تو پھر بھائی میں وہی کیوں نہ کروں جو میرا رب چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر مالک یوم الدین کو صرف آپ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت آپ کو پورے مہینے جگاتی رہے گی، فجر میں سونے نہیں دے گی، اٹھا کے کھڑا کر دے گی کہ اے میرے بندے جو چاہے کر، سونا چاہ رہا ہے سوتا رہے، گرم گرم تو اپنے بستروں کے اندر اوڑھ کر سوتا رہے، سن آنا تو نے ہمارے پاس ہی ہے، آنا تو نے ہمارے پاس ہی ہے۔ یہ آیت اٹھا کے کھڑا کرے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں یہ 3 آیتیں اس نظریے سے یاد رکھیں کہ انشاءاللہ رب العزت آپ تمام احباب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا درس قرآن انشاءاللہ سب آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درس قرآن سے، نور قرآن سے مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔